إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا رب کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو رمضان جیسی عظیم عبادتوں کے ایک شہر سے نوازا۔ وہ رب العالمین جس نے رمضان کے اس مہینے میں ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جناتوں کو جکڑ دیا گیا تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں، اپنے نفس کا احتساب کریں۔ اس رب العالمین کے لیے بے انتہا حمد اور ثنا ہے جو ہم پر بہت زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، جو ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے باوجود جس نے اپنے روزی کے دروازے ہم سے بند نہیں کیے، وہ رب العالمین جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو قدیر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب العالمین کے قدرت کی دلیل ہے۔ جمعہ کی اس مبارک گھڑیوں میں ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد اور ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو آقا انعامدار سید الاولین والآخرین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمارے سامنے رمضان المبارک کے اسرار کو کھولا، رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کے طریقے ہمیں سکھائیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں اور درود اور سلام نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے خاندان، آپ کے آل اور آپ کے ازواج، آپ کی بیویوں، آپ کے بچوں، آپ کے نواسوں، سبھی لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمتوں سے نوازا۔ آج ہم رمضان کا دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں اور صحت اور عافیت کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ اخلاص کے بغیر رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ انسان روٹین پر نہیں بلکہ اپنے نفس کے احتساب کے ساتھ
اللہ کی عبادت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ احتساب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر فطری طور پر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، مسجد کی طرف جانا چاہیے، نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، آنکھوں کو اشک بار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنے مال میں صدقات اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے والدین کو اور ان پر آنے والی مصیبتوں سے بچنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہر انسان، ایک مسلمان باشعور اسلام کی پابندی کرنے والا شخص اپنے اندر اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں نماز کے لیے نہیں آتے، رمضان میں اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں۔ یہ احتساب کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ یہ احتساب کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے، رمضان کے روزوں کے لیے پابندی کے ساتھ سحری میں اٹھتے ہیں۔ یہ احتساب کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، احتساب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا ریوائز کریں۔ سال بھر کے اس روٹین میں بہت سارے گناہ ہو گئے، لوگوں کے حقوق مار لیے، نمازوں کو چھوڑا، اللہ رب العالمین کا حق دینے سے دور رہے۔ اب اللہ نے سال کے اس روٹین میں یہ موقع دیا ہے کہ ہم احتساب کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، نماز کے معاملے میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اور پھر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے، ہدایت مانگے کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے رمضان میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے جانے کے بعد بھی مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے رمضان میں مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں، بیواؤں، یتیموں، بزرگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے بعد بھی مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزوں، یہ احتساب کا مہینہ ہے، اور احتساب اور اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں خاص طور پر احتساب کا حکم دیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہ احتساب کیا ہے؟ یہ ریویژن ہے۔ یہ احتساب اپنے نفس میں ٹٹولنے کا سبب ہے۔ یہ احتساب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے۔ یہ احتساب ہمارے سال بھر کے روٹین میں ہم سے ہونے والی غلطیوں سے رجوع، انابت اور توبے کا نام ہے کہ ہم احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں کہ کاش اس روزے کے ذریعے سے ہماری زندگی دوبارہ اللہ کے عبادت کی طرف، اللہ کے مسجدوں کی طرف، اللہ رب العالمین کی کفایت اطاعت شعاری کی طرف لوٹ جائے۔ یہی احتساب اس روزے کا مقصود ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن روزہ رکھنے کی صورت میں اگر انسان کے اندر تبدیلی نہ آئے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، سابقہ دنوں کے اندر اس سے حقوق اور مظالم میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، رشتہ داروں کے تعلق سے، لوگوں کے حقوق کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے حقوق کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے، اگر یہ احتساب موجود نہیں ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ تو سب رکھتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بھی جس کی زندگی نہ سدھرے، جو اللہ کی طرف نہ آئے، جو امن اور محبت کی طرف نہ آئے، جو رشتہ داروں کے حقوق کو نہ ادا کرے، جو اپنے دل سے حسد، بغض اور جلن کو نہ نکالے، جو اپنے آپسی معاملات کو نہ درست کرے، جو نماز کی طرف نہ آئے،
جو توحید کی طرف نہ آئے، جو سنت کی طرف نہ آئے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روٹین میں روزہ رکھتے ہیں، گھر والوں نے روزہ رکھ لیا تو ہم نے بھی رکھ لیا، سماج والوں نے رمضان کا اعلان کر دیا تو ہم بھی افطاری اور سحری میں اہتمام کرنے لگے، لیکن اگر ہماری ذاتی زندگی کے اندر اس روزے کا اثر نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص برائی سے نہ رکے، جو شخص بد کلامی سے نہ رکے، جو شخص لوگوں پر الزام تراشی سے نہ رکے، تو اس روزے کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو ہمارے احتساب کا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عبادتوں کی طرف ہماری نشاندہی فرمائی ہے، جن میں سے سب سے عظیم عبادت روزے کے بعد سب سے عظیم عبادت قیام اللیل ہے، تہجد ہے، جسے آج ہمارے زمانے میں تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، امام صاحب کے ساتھ لگاتار تراویح کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ تراویح کی نمازیں انتہائی زیادہ مختصر ہے، بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ صحابہ کی نماز کے مقابلے میں، امہات المؤمنین کی نماز کے مقابلے میں، سیدہ فاطمہ کی نماز کے مقابلے میں، سیدنا علی کی نماز کے مقابلے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز کے مقابلے میں بہت ہی مختصر نمازیں ہیں، بہت مختصر وقت میں ختم ہوتی ہے۔ لیکن اس مختصر نماز کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سبب جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں جب کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو ایک ایک رکعت کے اندر 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر 100 آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ آج ہماری نمازیں مختصر ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ان مختصر نمازوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے اجر اور ثواب اور احتساب کی امید رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے افضل ترین اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ سال بھر کے اس روٹین میں 50 ضرورتیں ہماری ایسی ہیں جو دعاؤں پر معلق ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کو پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، گڑ گڑائے، روئے، میں اس کی ضرورت کا خیال رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، اللہ رب العالمین ہر رات میں سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اسی کے اسماء و صفات کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسے اس نے اپنی ذات کے لیے چاہا ہے نازل ہوتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں سوال کرتے ہیں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی ہاتھوں کو پھیلانے والا کہ اس کی ضرورت کو میں پورا کروں، اس کی مناجات کو میں سن سکوں اور اس کے توحید کی قوت کی بنیاد پر اسے اس کی مراد کو ادا کر دوں۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں رات کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں، افطار کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار، روزہ دار جو افطاری کے وقت میں افطار سے قبل دعا کرتا ہے، اس کی دعاؤں میں سے کئی دعائیں ایسی ہوتی ہے یا کم سے کم ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو قبول کر لی جاتی ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی حاجتوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ہماری مسجدوں کو، ہماری دکانوں کو، ہمارے آفیسز کو، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوتوں سے مزین کرے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہو جاتا فکان شہر التلاوت و اطعام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہو جاتا تو مدینہ کی گلیوں میں لوگ
ایک دوسرے کو سحری اور افطاری کے بندوبست میں مشغول ہو جاتے اور مدینہ منورہ کی مسجدیں تلاوت قرآن سے روشن ہو جاتی۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو بنیادی طور پر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت، ایک دن میں 5 پارے 10 پارے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے کہ مدینہ کی مسجدیں قرآن کی تلاوت سے گونجا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوان بچوں، ماں اور بہنوں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے معمور کرے کہ قرآن کریم کا نزول اسی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا ہے۔ اس قرآن کریم کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے مزین کرے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری کرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ اجر مثل فاعلہ، جو کسی روزے دار کو افطاری کرائے تو روزے دار کو افطاری کرانے کا ثواب ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے خود روزہ رکھا اور خود افطار کیا، اور روزہ رکھنے کے بنیاد پر آپ کے اجر میں جس طریقے سے ذرہ برابر کمی نہیں آئی، اسی طریقے سے افطاری کرانے کا یہ ثواب بیان کیا گیا کہ کسی مومن، متقی، تقی اور نقی شخص کو افطاری کرائی جائے جس کا مکمل ثواب آپ کو مل سکے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ افطاری کرانے کا اہتمام کریں، اور افطاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ افطار کی پارٹی رکھی جائے، افطار پارٹیاں کا انتخاب کیا جائے۔ میرے عزیزوں، ایک وہ آدمی جو روزے دار ہے اور ایک بے غیرت جو بے روزہ ہے، جو کھوجے دار ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی توفیق سے محروم ہے، وہ اور ایک بھوکا اور پیاسا رہنے والا روزے دار جس کے منہ کی بدبو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے، افطار پارٹی کا ثواب نہیں ہے۔ روزے دار جو تقی ہو، نقی ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہو، اس پر خرچ کیا جائے، اپنے مال کو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں آپ کو یقین ہو کہ فلاں روزے دار کو کھلانے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل ثواب ہے۔ لہٰذا ایک افطار کا ثواب یہ بیان کیا گیا گویا کہ آپ ایک روزہ خود اپنی طرف سے رکھ رہے ہو اور اپنی طرف سے افطاری کر رہے ہو، لہٰذا افطاری کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی سحری کا بندوبست کرنا بھی علماء کرام نے افطاری کے ثواب کے اندر قیاساً داخل فرمایا ہے، لہٰذا سحری کا بندوبست کرنا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سحری کا سامان پہنچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کفاروں کی صورت میں وہ جو مریض ہیں جن کا مرض دائمی مرض ہے، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جنہیں روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ہماری شریعت نے ان کے لیے آسانیاں دی ہیں کہ وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 1 مد اور سا کے درمیان یعنی 750 گرام سے 1.5 کلو کے درمیان کی ایک اناج کی مقدار یا ایک سحری یا افطاری کا پیکٹ اس تک پہنچا دے جس کے ذریعے سے آپ کے روزے کی قضا ہو۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اہم ترین اعمال میں سے ایک بہت اہم عمل یہ ہے جس کی طرف ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں جنہیں اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اہل ثروت میں سے بنایا ہے یا جنہیں استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تک جا سکتے ہو، تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں عمرے کا اہتمام کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے حج کیا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے میرے ساتھ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، رمضان کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ یہ رمضان احترام اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں رحیم اور کریم ہے، اللہ رب العالمین نے
ہم سب سے رمضان کے اس مہینے میں آسانی کا مطالبہ کیا ہے، رحم کا مطالبہ کیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تم سے آسانی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے شدت کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان آسانی رہے، لہذا آسانیوں اور رحمتوں کو سب سے پہلے ہم اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے گھروں کے اندر رحمت کا اور شفقت کا ماحول پیدا کرے۔ لہذا ہماری ماؤں اور بہنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو سحری میں اٹھتے ہیں انہیں پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ جگایا جائے، وہ بچے جن پر روزے فرض نہیں ہیں ان پر زبردستی نہ کی جائے، بلکہ اگر وہ اپنی رضامندی سے رمضان کی محبت میں، روزوں کی محبت میں جاگتے ہیں تو اس کا ضرور اہتمام کیا جائے، مگر بچوں پر سختی نہ کی جائے، رمضان سے انہیں نفرت نہ دلائی جائے، شریعت کے نام پر ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، ان کی سائیکلوجی کو تبدیل نہ کیا جائے، بلکہ شریعت نے جہاں حد لگائی ہے اس حد کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا ماں اور بہنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور شفقت یہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگان دین، ہماری ساس اور ہمارے گھروں کی مائیں اپنے بہوؤں کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ کریں، بیجا اپنے سحری اور افطاری کے اوقات میں پرتکلف چیزوں کے بنانے میں انہیں اتنا زیادہ مشغول نہ کریں کہ ان کے روزے نمازوں سے محروم ہو، ان کے روزے عبادتوں سے محروم ہو، ان کے روزے تلاوت سے محروم ہو۔ اس لیے کم سے کم اور کفایت شعاری کے ساتھ سحری اور افطاری کا انتظام کریں، اپنے گھروں کی بہنوں پر، اپنے بہوؤں پر رحم کریں کہ وہ جو میسر اور دستیاب ہو وہ آپ کے لیے تیار کر سکے، انہیں بھی موقع دیں کہ وہ روزہ رکھیں، انہیں بھی موقع دیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، انہیں بھی موقع دیں کہ وہ صدقات اور خیرات میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، ان کے ہاتھ میں، ان کے جیب میں پیسہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں، انہیں موقع دیں کہ وہ مسجدوں میں آئیں، تراویح میں حاضر ہو، دیگر نمازوں کے اندر مسلمانوں کی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کی ادا کرنے کا اہتمام کریں کہ یہ شرعی حکم ہے، یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دسیوں حدیثیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے، ان کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے مردوں سے محاکات سے بچنے کا انتظام کیا جائے، یہ ہماری جماعتی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے احترام اور رحمت اور شفقت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اسکول کے نظام ہمارے رمضان کے اندر بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ ہمارا حکومتی نظام اور سسٹم ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اسکول بند نہیں ہوتے۔ اب یہ ہماری لوکل مینجمنٹ اور ٹرسٹیان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مہینے میں بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آئیں، ان کے روزوں کے تعلق سے انہیں سائیکولوجیکلی طور پر پریشان نہ کرے، ان پر ہوم ورک کا بوجھ نہ ڈالے، ان پر امتحانات کا بوجھ نہ ڈالے، بلکہ یہ اسکولوں کے ذمہ داران کی یہ عظیم ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں مذہبی احترام کے حقوق کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے یہ حکومت اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے دیگر مذاہب کو، دیگر دھرموں کو ان کے عید کے موقع پر، ان کے فیسٹیول کے موقع پر، ان کی مذہبی چیزوں کے مواقع پر موقع دیا جاتا ہے، رعایت کی جاتی ہے، رمضان کے اس مہینے میں بھی اور ہمارے عید اور دیگر موقعوں پر بھی جس طریقے سے دیگر لوگوں کو سہولیات مہیا کی جاتی ہے، اس دیش میں رہنے کا یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں بھی عبادتوں کے اندر آزاد رکھا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں، نہ عید کی رعایت ہے، نہ قیام اللیل کی رعایت ہے، نہ آخری عشرے کی رعایت ہے۔ یہ ہمارے حکومتی کارندوں کی ذمہ داری ہے
کہ جہاں وہ مسلمانوں کو رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہیں پر اس رمضان کے رحم و کرم پر مسلمانوں کے ساتھ ان کی رعایتوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو سہولیات مہیا کی جائے اور مسلمان اپنے ہی دیش میں ان سہولیات سے محروم ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج آپ دیکھ لیں، یہ رمضان کا دوسرا دن چل رہا ہے، اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا اور بجلی اور لائٹ کے کٹنے کا مسئلہ رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن ہم رمضان کے دوسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور ان 2 دنوں میں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ صبح کے وقت میں فجر کے بعد جب ہماری مائیں اور بہنیں جاگ کر ہمارے لیے سحری کا بندوبست کرتی ہیں، ان کے سونے کا وقت ہے اور ہم لائٹ سے محروم ہیں۔ جمعہ کے دن نہانے کا وقت ہے، لائٹ سے محروم ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے نام پر یہ حکومتی کارندے میری سمجھ سے باہر ہے کہ محض یہ اتفاق ہے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ ضرورت ہے، وقت کی عظیم ترین ضرورت ہے کہ ہمارے وہ سیاسی کارندے جو ہمارے نیتاؤں کے ارد گرد گھومتے ہیں، ہمارے وہ سوشل ورکر، وہ سماجی کارندے اور ہماری جماعتی ذمہ داران ایسے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھلے طور پر میٹنگ کریں اور ایک مذہبی حقوق کے احترام کے تحت اور ہندوستان کے قانون کے تحت اپنے حقوق کو لینے کی کوشش کریں۔ عید کے موقع پر، مناسبات کے موقع پر یہ ہمارا مذہبی حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی مناسبت سے ایک آخری مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے، اور جب تک انسان اس پر جو زکوٰۃ واجب ہے اس زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، جیب سے 500 روپے اٹھا کر کسی مسکین یا بیوہ یا اپنے ہی گھر والے کو دیا جائے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک کیپٹلسٹک سسٹم ہے، یہ ایک ریسائکلنگ نظام ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ادارتی نظام ہے جسے شریعت نے ہم پر مقرر کیا ہے۔ ایک انسان کا ٹرن اوور لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اس کا بزنس کا پر آنم انکم بلینز میں پہنچتا ہے اور وہ 10,000 روپے زکوٰۃ ادا کرے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے بزنس کے روٹین میں 50 غلطیاں ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ ایسے ٹرانزیکشن ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہے، یا سال بھر کے اس روٹین میں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے حق کو ادا کیا جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو وصول کرے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ محض فقیر اور مسکین کی مدد کی جائے، بلکہ یہ انسان کے اپنے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے۔ آنے والی مصیبتوں سے جو مصیبتیں ہم پر آنے والی تھی زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بنیاد پر ٹل جاتی ہیں۔ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ بیماریاں، ہمارے گھروں کے آپسی درار اور محبتوں کے منافی امور جو ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیاد پر اور اللہ اور اس کے رسول کے حق کی ادائیگی کی بنیاد پر یہ ہم سے زائل کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کا نمائندہ، زکوٰۃ کا کارندہ، زکوٰۃ کی کمیٹی والعاملین علیہا آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ ذاتی طور پر اپنی بیلنس شیٹ کے، آپ ذاتی طور پر اپنے بزنس کے پر آنم انکم کے ذمہ دار ہے، آپ ذاتی طور پر اپنے تجارت، اپنے بزنس اور اپنے دکان کے ذمہ دار ہے۔ اس کا ویلیویشن نکالے، اس کی تخمینہ انداز نکالے اور اس پر زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بینک بیلنس سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سونے اور چاندی سے نوازا ہے، تو اگر آپ کے سونے اور چاندی یا بینک بیلنس میں اتنی مقدار موجود ہے جو 85 گرام سونے کے قریب پہنچتی ہے، تو اس میں ایک سال کے گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ کو نکالا جائے۔
یعنی 1000 روپے میں صرف 25 روپے کا مطالبہ کیا گیا. اسی طریقے سے چاندی کا نصاب 595 گرام چاندی مقرر کیا گیا ہے ہمارے زمانے کے حساب سے، جس کی مقدار 1000 روپے میں صرف 16 روپے پڑتی ہیں. انتہائی معمولی مقدار کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. لہٰذا اپنے زکوٰۃ کو نکالنے کی کوشش کرے اور والعاملین علیہا تک زکوٰۃ کو پہنچائے. اسی طریقے سے اللہ کا یہ فضل و کرم ہے، زکوٰۃ کا ایک نظام اور بیت المال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گاؤں کو اور جماعت المسلمین محاصلہ کو بیت المال جیسا عظیم سسٹم اور نظام نوازا ہے جہاں زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے اور یتیموں بیواؤں اور زکوٰۃ کی 8 مدوں تک مکمل امانت داری اور انصاف اور عدل کے ساتھ پہنچائی جاتی ہیں. لہذا زکوٰۃ کو زیادہ سے زیادہ جماعت المسلمین کے ادارے بیت المال میں ادا کرنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے بیت المال کی طرف سے جماعت المسلمین محاصلہ کی طرف سے تحریری طور پر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہماری جماعت کے 2 عظیم ادارے مدرسہ محمدیہ اور مدرسہ فاطمہ للبنات کو اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور ڈونیشن کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ دونوں ادارے جماعت کا اٹوٹ حصہ ہے اور جماعت نے اجلاس عام کی منظوری کے ساتھ اتفاقیہ طور پر تحریری طور پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ مدرسوں کے اندر اپنے زکوٰۃ اور عطیات کی رقم کو جمع کیا جائے. لہٰذا یہ بھی بیت المال کا ایک حصہ ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو وہاں ادا کریں جہاں ادا کرنے کے لیے جماعت نے ہمیں مکلف کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. الہ العالمین ہمیں صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. الہ العالمین اس مبارک مہینے میں جنت کا پروانہ ہمارے لیے بھی لکھ دے. الہ العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. الہ العالمین زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین اس مبارک مہینے میں ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم توبہ کے بہت زیادہ محتاج ہیں. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہم اپنے رزق اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھولے ہیں. ہم عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، نمازوں کو ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا سبب بنائے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فقد قال الله جل في علا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.